السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا کتنا خوف تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم کر دیا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف کہ آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ یا کوئی سوال ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرمائے ہوئے تھے کہ آپ کو بھوک لگی، اور بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ بہت زیادہ تکلیف بھوک کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر، تم کو کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ اتنی گرمی میں تم گھر سے باہر ہو؟ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا ہوں، یعنی مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ پھر دونوں چل دیے، چلتے رہے کہ سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم اتنی گرمی میں باہر کیوں پھر رہے ہو؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ تم باہر گھوم رہے ہو؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ تم باہر نکل آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھوک کی شدت اس قدر ہے کہ مجھے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گیا، میں گھر میں اتنا انتظام نہیں ہے کہ میں گھر پہ کھانا کھا سکوں۔ خیر، تینوں لوگ چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ چلو ابو الہیثم کے باغ میں چلتے ہیں۔ ابو الہیثم ایک صحابی ہیں جو مدینے میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں صحابہ کرام ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچتے ہیں، لیکن ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں موجود نہیں تھے۔ ان کی گھر والی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میرے یہاں تشریف لائیں تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور خوشی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پھل پیش کیے، انگور ہیں، سیب ہے، جو ان کی باغات میں موجود تھے وہ انہوں نے پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرما ہی رہے تھے، اتنے میں ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرمائے ہوئے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا، مانا کہ ان کے گھر پہ عید ہو گئی ہو۔ تو ان کے گھر پہ ایک بکری تھی، تو ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو ذبح کیا، گھر پہ سالن تیار کروایا، ان کی بیوی نے گھر پہ روٹی پکائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کرام نے اس کھانے کو تناول کیا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رونے لگے، اور جب اللہ کے نبی رونے لگے تو ان کو دیکھ کے سیدنا ابوبکر صدیق بھی رونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تمام لوگ رونے لگے، کوہرام سمجھ گیا۔ پھر بڑی ہمت کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا اللہ کے نبی، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کھانا کھایا ہے، اب اللہ مجھ سے اس کا سوال پوچھے گا، مجھے خوف اور ڈر ہے کہ مجھے اس کھانے کا حساب دینا پڑے گا۔
تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے تمام گناہ معاف ہیں، وہ اللہ سے کس قدر ڈر رہے ہیں۔ آج ہم دن میں تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ الگ ہوتا ہے، دوپہر کھانا الگ ہوتا ہے، شام کا کھانا الگ ہوتا ہے، اور اللہ کی اتنی اچھی نعمتیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بالکل نہیں رہا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ جس طرح اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہے وہ بالکل بھول گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس کی تمام نعمتوں کو شکر ادا کریں اور اللہ سے ڈریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دن مرنا ہے اور تمام ہمارے اعمال کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔